نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 5 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8، 9، 10 کا لفظی با محاورہ ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح۔ تو یہاں پر جو پہلا لفظ ہے وہ ہے واو۔ واو کا معنی ہوتا ہے اور۔ اس کے بعد ہے لفظ من، یہ تبعیضیہ ہے جس کا معنی ہے بعض، اور الناس اس کا معنی ہے لوگ۔ اب ان تین لفظوں کا ترجمہ بنے گا وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ۔ اس کے بعد لفظ من جو کہ موصولہ ہے، اس کا معنی ہے وہ ہیں جو۔ اس کے بعد لفظ یقول، اس کا معنی ہے کہتے ہیں۔ آمنا، اس کا معنی ہے ہم ایمان لائے۔ اس کے بعد لفظ باللہ، یہ اصل میں دو لفظ ہیں، ایک ہے با اور ایک ہے لفظ اللہ۔ تو با کا معنی ہوتا ہے پر، اور اللہ ہی کا معنی ہے اللہ۔ اب جب اس کا ترجمہ کریں گے تو یوں کریں گے باللہ، پہلے اللہ کا ترجمہ کریں گے پھر با کا ترجمہ کریں گے تو یوں کریں گے اللہ پر۔ واو یہاں پر دوبارہ آئی ہے، اس کا معنی ہے اور۔ آگے بالیوم الآخر، لفظ با ہے، با کا معنی پھر ہے پر۔ الیوم اس کا معنی ہے دن، اور الآخر اس کا معنی ہے آخرت۔ اب یہاں تک اس آیت کا ترجمہ یہ بنا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور بعض لوگ وہ ہیں یقول جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، اور بالیوم الآخر آخرت کے دن پر۔ واو حالیہ ہے، اس واو کا معنی ہے حالانکہ۔ ما کا معنی ہے نہیں۔ ہم کا معنی ہم یہ ضمیر ہے، اس کا معنی ہے وہ لوگ، حالانکہ نہیں ہیں وہ لوگ۔ بمؤمنین اس کا معنی ہے ایمان لانے والے۔ اب پوری آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہوگا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور بعض لوگ من وہ ہیں یقول جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، واو حالانکہ ما نہیں ہیں ہم وہ لوگ بمؤمنین ایمان لانے والے۔ اگلی آیت ہے یخادعون۔ یخادعون اس کا معنی ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ آگے لفظ اللہ، اس کا معنی ہے اللہ کو۔ پھر لفظ واو ہے، اس کا معنی ہے اور۔ آگے ہے الذین، یہ اسم موصول ہے، اس کا معنی ہے ان لوگوں کو جو۔ آمنو اس کا معنی ہے ایمان لائے۔ اب یہاں تک ترجمہ یہ ہوگا یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں وہ اللہ کو، وہ اور الذین ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ آگے لفظ ہے وما یخدعون، یہ لفظ واو ہے، واو کا معنی ہے اور، ما کا معنی ہے نہیں، یخدعون کا معنی وہ دھوکہ دیتے، وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، اللہ کا معنی مگر۔ اس کے بعد لفظ ہے انفسہم، یہ بھی دو لفظ ہیں، ایک ہے انفسا اور ایک ہے ہم۔ تو انفسا کا معنی ہے جان، نفس، ہم کا معنی اپنی۔ انفسہم کا معنی ہے اپنے آپ کو۔ واو کا معنی ہے یہاں پر اور، ما کا معنی نہیں، یشعرون کا معنی وہ شعور رکھتے۔ اب اس پوری آیت کا ترجمہ ہے کہ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون اور وہ نہیں دھوکہ دیتے، الا انفسہم مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 10 ہے فی قلوبہم۔ فی کا معنی ہے میں، قلوبہم یہ بھی دو لفظ ہیں، ایک ہے قلوب اور ایک ہے ہم۔ تو قلوب یہ قلب کی جمع ہے جس کا معنی ہے دل،
اور اس کے بعد لفظ ہم کا معنی ہے ان کے۔ اب جب ترجمہ کریں گے تو پہلے ہم کا کریں گے، پھر قلوب کا اور پھر فی کا۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرضٌ مرض ہے۔ فا کا معنی ہے پس، زادہ کا معنی بڑھا دیا، ہم کا معنی ان کے، اللہ کا معنی اللہ نے، مرضاً کا معنی مرض کو۔ فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دیا ان کے اللہ نے مرض کو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، واو کا معنی ہے یہاں پر اور لہم، یہ بھی دو لفظ ہیں، ایک ہے لام اور ایک ہے ہم۔ جو لام ہے اس کا معنی ہے کے لیے، ہم کا معنی ہے ان۔ اب یہاں پر جب ترجمہ کریں گے سب سے پہلے واو کا، پھر ہم کا، پھر لام کا۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذابٌ کا معنی عذاب ہے، علیم کا معنی ہے دردناک، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ بما کا معنی ہوتا ہے اس وجہ سے کہ، کانو کا معنی وہ تھے، یکذبون کا معنی جھوٹ بولتے۔ بما کانو یکذبون کا ترجمہ ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اب اس ساری آیت کا ترجمہ ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے پس بڑھا دی اللہ نے، ہم کا معنی ان کی، مرضاً مرض کو۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب ہے دردناک، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ ان تین آیات کے اندر جو بعد میں آنے والی آیات ہیں کچھ، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے منافقین کی تاریخ اور نفاق کے اسباب کا بیان کرنا ضروری ہے۔ تو اس کا مختصر بیان یہ ہے کہ جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور دین اسلام خوب پھیلنے لگا، تو یہودیوں اور خاص کر ان کے علماء اور جو احبار لوگ تھے ان کو تکلیف ہوئی اور یہ لوگ کھلی دشمنی پر اتر آئے۔ کچھ لوگ اوس اور خزرج کے بھی اسلام کے مخالف ہو گئے۔ اسلام کی اشاعت کے عام ہو جانے کے بعد یہ لوگ کھل کر تو مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور دشمنی کے اظہار سے بھی عاجز تھے، اس لیے انہوں نے یہ چال چلی کہ ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا اور اندر سے کافر تھے اور ظاہر میں مسلمان تھے۔ ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے اوس اور خزرج نے عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ بنانے اور اس کو بادشاہی کا تاج پہنانے کا مشورہ کیا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اب کوئی بھی سرداری کا تاج نہیں پہن سکتا تھا، کسی کی بھی سرداری نہیں چڑھ سکتی تھی۔ تو لہذا سرداری تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، لہذا اس نے اور اس کے ساتھیوں نے ظاہری طور پر تو اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کر لیا اور اندر سے اسلام کی جڑ کاٹنے لگے، اور ان کے اس طریقہ کار میں یہ راز پوشیدہ تھا کہ اسلام قبول کرنے پر جو منافع ہیں وہ بھی ملتے رہیں اور کنبے اور قبیلے سے بھی باہر نہ ہوں اور اہل کفر سے بھی گٹھ جوڑ رہے اور ان سے بھی فائدہ ملتا رہے۔ اور یہ بھی پیش نظر تھا کہ العیاذ باللہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو اسلام ہے وہ بھی زیادہ دیر تک نہیں رہے گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیادہ دیر تک نہیں رہیں گے۔ جب یہ نہیں رہیں گے تو پھر دوبارہ سرداری میرے پاس آ جائے گی، لہذا یہ اوپر سے مسلمان اور اندر سے کافر رہے اور اسلام اور داعی اسلام کی ناکامی کے انتظار میں رہنے لگے۔ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں اور اس طرح سے اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے تھے، اور خالص کافروں سے تنہائیوں میں ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ لوگ اپنے کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن چونکہ دل سے نمازی نہ تھے اس لیے جماعتوں کی حاضری میں سستی کرتے تھے، اور یہ لوگ جہادوں کے اندر بھی شریک ہوتے تھے، لیکن کبھی تو درمیان سے واپس آ جاتے اور کبھی رہتے ہوئے مکر فریب کو کام کے اندر لاتے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچانے
اور دل دکھانے کی تدبیریں کرتے رہتے تھے۔ جھوٹی قسمیں کھا کر کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اسلام کے خلاف منصوبے بنا کر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والی باتیں کر کے صاف انکار کر جاتے تھے اور قسم کھا جاتے تھے کہ ہم نے نہیں کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مروت کا برتاؤ فرماتے رہے اور ان کی اداؤں کو سہتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اسلوب کے ساتھ اپنی دعوت کو آگے لے کر بڑھتے رہے، اور دین اسلام کو برابر ترقی ہوتی رہی۔ اس میں جہاں یہ حکمت تھی کہ شاید یہ لوگ مخلص مسلمان ہو جائیں، وہاں یہ مصلحت بھی تھی کہ اگر ان کے ساتھ سختی کریں گے تو عرب کے دوسرے قبائل جن کو ان کے نفاق کا معلوم نہیں ہے وہ یہ اور ان کو صحیح صورتحال معلوم نہیں ہے، وہ اسلام کے قریب آنے کے بجائے دور ہو جائیں گے، اور شیطان ان کو یہ سمجھائے گا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ماننے والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ بالآخر ایک دن وہ آیا کہ یہ لوگ سختی اور ذلت سے مسجد نبوی سے نکال دیے گئے۔ تو یہ جو آیات ہیں، ان آیات کے اندر اور بعد میں آنے والی چند آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا۔ اول تو یہ فرمایا کہ یہ لوگ اس بات کے مدعی ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ پھر فرمایا کہ ان لوگوں کا یہ دعویٰ سراسر جھوٹ ہے، یہ اہل ایمان نہیں ہے، کیونکہ ایمان فعل قلب ہے، یعنی دل کا فعل ہے۔ صرف زبانی دعویٰ سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہوگا جب تک دل سے ان چیزوں کی تصدیق نہ کرے جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے بتلائی ہیں اور جن پر ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے، اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ منافقین کے اس دوغلے پن کو کہ وہ کہتے کہ ہم مومن ہیں حالانکہ مومن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں اس طرح بیان کیا، من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، یعنی ان لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اس دو رنگی اور دوغلے پن کو قرآن حدیث میں نفاق اور منافقت سے تعبیر کیا گیا۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو منافق فرمایا گیا۔ نفاق کا مرض بہت پرانا ہے، اس میں اضافہ ہوتا رہا۔ زمانۂ نبوت کے منافقین اس مرض میں مبتلا تھے۔ جیسے جیسے اسلام بڑھتا گیا منافقوں کا نفاق بھی بڑھتا گیا۔ مرض نفاق حسد اور حب دنیا کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسا شخص ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں منافق کے لیے سخت سزا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، آج یا تو اسلام ہے یا کفر۔ ان کا یہ ارشاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ شراح حدیث نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہم دلوں کا حال نہیں جانتے اس لیے ہم کسی مدعی اسلام کو یوں نہیں کہیں گے کہ یہ منافق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس زمانہ کے منافقوں کے نفاق کا علم تھا، اس لیے متعین طریقے پر ان کو منافق قرار دیا گیا۔ ہم ظاہر کے مکلف ہیں، جو شخص کہے گا کہ میں مسلمان ہوں اس کو مسلمان سمجھیں گے جب تک کہ اس سے کفر کا کوئی کلمہ یا کفر کا کوئی کام صادر نہ ہو۔ اگر کسی کے بارے میں اندازہ ہو کہ یہ ظاہر میں مسلمان بنتا ہے اندر سے مسلمان نہیں، اسے منافق کہے بغیر خود اپنی حفاظت کریں گے۔